حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت ابو ذر غفاری حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکے میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بڑا ہوا تھا، وہ میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینہ جوڑ دیا، اس پر مہر کر دی، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ آسمانی دنیا کی طرف چلے، جب میں آسمانی دنیا پر پہنچا وہ بند تھا، جبرائیل علیہ السلام آسمان کے دروگا سے کہنے لگے، کھول اسے، اس نے پوچھا کون ہے، جواب ملا، جبرائیل علیہ السلام، اس نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کوئی بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں، اس نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں خیر، جب اس نے دروازہ کھولا تو ہم آسمانی دنیا پر چڑھے، وہاں ایک شخص بیٹھا دیکھا جس کے دائیں طرف لوگوں کے جھنڈ تھے اور بائیں طرف بھی جھنڈ تھے، جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو روتا، اس نے مجھ کو دیکھ کر کہا، آؤ اچھے آئے ہو نیک نبی اور نیک بیٹے، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ آدم ہے اور یہ جو ان کے دانے اور بائیں طرف لوگوں کے جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی ارواح ہیں، تو ان کے داہنی طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی ہیں، وہ جب اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں خوشی سے ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں رنج سے رو دیتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے، وہاں کے دروگا سے کہا کھول، اس نے بھی وہی پوچھا جو پہلے دروگا نے پوچھا تھا، آخر دروازہ کھولا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کو ملے، مگر ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، اتنا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو پایا اور چھٹے پر ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے ہوئے ادریس علیہ السلام پیغمبر پر گزرے تو انہوں نے کہا، آؤ اچھے آئے ہو نیک نبی اور نیک بھائی، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے، پھر میں موسیٰ علیہ السلام سے گزرا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو نیک نبی اور نیک بھائی، میں نے پوچھا یہ کون ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو نیک نبی اور نیک بھائی، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سے گزرا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو نیک نبی اور نیک بیٹے، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ابن شہاب نے کہا مجھ کو ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حیبہ عامر بن عمر دونوں یوں کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر گئے یہاں تک کہ میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا، وہاں میں قلم چلنے کی آواز سنتا تھا، پھر ابن حزم اور انس بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 5 نمازیں فرض کی، میں یہ حکم لے کر لوٹا، جب موسیٰ علیہ السلام پر پہنچا تو انہوں نے پوچھا اللہ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے، میں نے کہا 50 نمازیں، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس جا، تیری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، میں لوٹا اور عرض کی اللہ نے کچھ نمازیں معاف کر دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ کہا کہ کچھ نمازیں معاف کر دی، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس جا، تیری امت اتنی طاقت بھی نہیں رکھتی، میں لوٹا، پھر اللہ نے کچھ نمازیں معاف کر دی، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس لوٹ جا، تمہاری امت اتنی طاقت بھی نہیں رکھتی، پھر میں لوٹا، ایسا کئی بار ہوا، آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 5 نمازیں ہیں اور حقیقت میں 50 میں، میرے پاس بات نہیں بدلتی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس لوٹ جا، میں نے کہا اب مجھے اپنے رب سے عرض کرنے میں شرم آتی ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر چلے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک مجھ کو پہنچایا اور کئی طرح کے رنگوں نے اس کو ڈھانک لیا تھا، میں نہیں جانتا تھا وہ کیا تھے، پھر مجھ کو جنت میں لے گئے، کیا دیکھتا ہوں وہاں موتیوں کے ہار ہیں اور وہاں کی مٹی کستوری کی ہے۔